الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے جی، اس میں ہم جز 26 پہ ہیں، سورہ الاحقاف ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے 46 ہے، یہ سیکوینس کے حساب سے نزول 66 ہے، مکی سورہ۔ الاحقاف جو ہے وہ ایک وادی تھی یمن میں جو کہ سینڈ ڈیونز ہے، ان کو کہتے ہیں قوم عاد کے بارے میں، وہاں قوم عاد آباد تھی۔ تو سب سے پہلے جو 5 ٹاپک ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا، ان میں سے توحید کی پہلے تو عقلی جو ہے وہ آرگومنٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، جب ہم دوسری آیت میں بھی آتے ہیں تو کتاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ کون ہے؟ جو عزیز ہے اور قوت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین میں کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ حق سے بنائی، اور آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ ہوا ہے، پانی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی پرپس کی وجہ سے بنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں کہ تمہارے خداؤں نے کیا بنایا ہے آسمان زمین میں سے، کیا بنایا ہے؟ کچھ بھی، تو ان کے پاس نا، اور پچھلی کتابوں میں بھی یہی تعلیم ہے کہ سب کچھ بنانے والا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ان ایسے لوگوں کے پاس جو انکار کرتے ہیں قیامت تک ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دوسرا ٹاپک ہم نے اس میں کور کرنا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہترین سلوک کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں، اور اف نہ کریں، اور ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رکھیں۔ کیونکہ انہوں نے آپ کے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، جو کہ پریگننسی میں بھی اور ساری تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ حمل کی جو کم از کم مدت جو اس میں بیان کی گئی ہے نا، وہ منیمم ڈیوریشن جو ہے وہ 30 منتھ کی ہے۔ دیکھیں وہ 30 منتھ، اور وہ 30 منتھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ 24 ماہ تو جو ہے وہ ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، اور باقی 30 میں سے 24 مائنس کر دیں تو 6، تو جب 6 مہینے ہوتے ہیں نا، تو منیمم جو حمل ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا، تو وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، وہ جو پری میچور بیبی جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ منیمم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی جہالت کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ جو قوم عاد کی جہالت ہے نا، جب حود علیہ السلام نے آ کے ان کو توحید کا میسیج دیا اور منع کیا کہ بتوں کے پیچھے نہ چلیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلیں، تو اور عذاب سے ڈرایا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کا چھوڑ دیں اور اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، اور جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں تو وہ کہاں ہے وہ عذاب نا؟ تو وہ یہ ان کو یہ کہتے تھے۔ تو پھر جب وہ اس طرح سے کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی کہ سب تباہ ہو گیا، اور وہ گھروں کے اندر ہی جیسے سب کے سب تباہ ہو گئے تھے، اور اپنے آپ کو وہ بہت ہی مضبوط سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو مضبوط ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں، اللہ ہی بنانے والا ہے مضبوط بھی، ہر چیز بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اب جب ہم آیت نمبر 16 پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بیسٹ عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور اگر آپ نے کوئی غلطی بھی کی اور اس کی معافی مانگ لیتے ہیں نا، تو یہ بیسٹ۔ اور جو اچھے لوگ تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے نسلوں تک ان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت ڈالی۔ جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ واحد صحابی تھے جن کی اولاد پوری اور والدین سب ایمان لے آئے تھے، کیونکہ وہ نیک صحابی تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پہ بھی یہ رحم کیا تھا۔ اور ہر عمل کے درجے ہیں، آیت نمبر 19 پہ جب جاتے ہیں، ہر عمل کے درجے ہیں، یعنی کہ جتنے آپ نے ایفرٹ کیے اتنے ہی ہیں، جیسے زیادہ ایفرٹ کیے تو زیادہ، کم ایفرٹ کیے تو کم۔ اور جو قوم عاد ہے وہ بالکل ہی متکبر تھی اور نافرمان بردار تھی، اور اپنے نبی کی کہنا نہیں مانتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا گیا۔ جو 5واں ٹاپک میں جائیں گے اس میں ہے جنوں کا قرآن سننا اور قوم کو جا کر ڈرانا۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک جگہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، جو مقام آتا ہے نا، وہ نخلہ کا مقام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں فجر کی شاید نماز پڑھا رہے تھے، تو کچھ جن وہاں سے گزرے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی، اور جب وہ اپنے واپس گئے تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو یہ دعوت دی اور ڈرایا کہ ایمان کر لو، ایمان میں آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب کے اندر آ جاؤ گے۔ اور کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے پھر جا کے اپنی قوم کو بھی یہ دعوت دی۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں میسیج ملتا ہے کہ جب آپ کو کوئی حق کا پتہ چل جائے نا، تو پھر آگے لوگوں کو بھی بتائیں۔ اور جب آخری آیت میں جاتے ہیں تو 34 35 پہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ادھر یہ بتایا کہ جس دن آگ کے سامنے پیش ہوں گے نا جو شرک کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اب چکھو تم نا عذاب کا مزہ۔ تو اب اس کے بعد آگے آتی ہے سورہ محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی جو سیکوینس ہے 47 ہے, نزول 95 ہے, مدنی صورت ہے, اور دوسری آیت میں اس کا نام آیا ہے. اور اس میں جو ٹاپک 5 ڈسکس ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے مومنین اور کافروں کے اعمال میں فرق کیا ہے, کفار سے سختی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تیسرا جنت کے بارے میں کہ جنت کی نہریں کیسی ہیں, چوتھا منافقوں کے اعمال, اور پانچواں کفر کی حالت میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے. تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے نا اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر اور ان کے اعمال کیا ہیں. تو جب ہم شروع میں ہی کرتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جنہوں نے کفر کیا ہے, تو مطلب یہ اس سے کنیکٹ کر دیا ہے. جو کفر کرتے ہیں نا اور ایمان نہیں لاتے ان کے اعمال میں یہ فرق ہے کہ ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یعنی کہ ہم سوچتے ہیں نا یہ لوگ اتنی نیک ہیں, اتنی چیریٹی کرتے ہیں, تو ان کا کیا معاملہ ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ ان میں ایمان نہیں تھا, اور وہ جو نیکیاں ہوں گی اس کا بدلہ ان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے. یعنی کوئی شہرت کے لیے کرتا ہے, کوئی زیادہ سٹیٹس کے لیے کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے, کوئی دولت کے لیے کرتا ہے, اور آخرت کی نیکی جو ہے ان کی کچھ نہیں ہے, وہ اللہ ضائع کر دے گا. جبکہ مومن کا کیا معاملہ ہے, مومن کا معاملہ یہ ہے کہ نیک کام اور ایمان کی وجہ سے گناہ بخش دیے جائیں گے اور معاف کر دیا جائے گا, اور مومن کا یہ. اور یہ کیونکہ بدر سے پہلے کی سورہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح بھی بتایا, اور جو بدر میں آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی اور کافروں کو کس طرح وہ ختم ہو گئے تھے. اور آگے جائیں تو آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے دوسرا جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا تھا, کفار سے سختی کا حکم, وہ یہ ہے کہ کافروں سے جب جنگ ہو تو سختی سے لڑو. یعنی کہ یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں, ڈر جائیں, جیسے منافق کرتے تھے نا کہ وہاں سے نکل جاتے تھے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا. ان کی گردنوں پر مارو, قیدی بنا لیں یا چھوڑ دیں یا فدیہ لے لیں, یہ تو بعد کا آپ کا معاملہ ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. لیکن جب آپ کو کوئی معاملہ آ جاتا ہے نا تو جو قتل ہوں گے اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوں گے اور ان کو اس کا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بتایا ہے کہ آپ جو ہے نا بہادری سے لڑیں اور کفار سے سختی کریں. ظاہر سی بات ہے جب آپ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے, پھر آپ دین کا معاملہ ہو نا, تو پھر آپ اس میں اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ جنت کے بارے میں بتایا, تو جنت کی 4 طرح کی نہروں کا ذکر ہے اس صورت میں, اور ایک ہے صاف پانی کی نہریں, دوسری اس میں شراب کی نہریں ہیں, تیسری اس میں دودھ کی نہریں, اور چوتھی خالص شہد کی نہروں کے بارے میں ہے کہ جنتی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب یہ ساری چیزیں کس طرح ہوں گی, کیا ہوگا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, متشابہات میں سے ہے, اس لیے اتنی ڈیپ نہیں جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 10 پہ ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زمین پر چل کر آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کا کیا انجام ہوا جو نہ ماننے والے تھے. اگلا جو چوتھا ٹاپک ہم نے کرنا ہے وہ ہے منافقوں کے اعمال. تو منافق جو ہیں وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں موجود بھی ہوتے تھے نا تو انہیں وہاں ان کا دل نہیں لگتا تھا, پہلی بات ہے. اور جب کوئی آیتیں اترتی تھیں تو ان پہ بہت بھاری پڑتی تھیں, اور وہ اسپیشلی جو آیتیں بھاری ان کو پڑتی تھیں نا وہ جہاد کی آیتیں تھیں, کیونکہ بہانے ڈھونڈتے تھے نکلنے کی, کیونکہ ان کو طاقت بھی نہیں اللہ نے دی تھی کہ وہ آگے لڑ بھی سکیں. یعنی ان کے دل ہی اتنے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں, اور جہاد کی آیتوں سے ان کو خوف آتا تھا, کیونکہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ مرنے سے ڈرتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نا کمپیریزن بھی کیا, اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بالکل ویسے کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں, اور وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے, وہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے, جبکہ منافق جو ہیں وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اس صورت کا نام سورۃ قتال بھی ہے نا, تو وہ جب جنگوں میں پیچھے ہٹ جاتے تھے نا, ایسے آپ کو پتہ ہی ہے احد میں بھی منافق واپس چلے گئے تھے کچھ 300 کے قریب, تو وہ یہی والا مسئلہ نا کہ وہ اس چیز سے اس چیز سے ڈرتے ہیں, اور موت کے وقت کی بات ہو یا کہ اس طرح سے ہو جاتی ہے ان کی جیسے وہ سختہ ستاری ہو جائے نا, شوق میں آ جاتے ہیں, اور وہ چیز جو ہے نا سننا ہی نہیں چاہتے. اور آگے جاتے ہیں تو پھر 5واں ٹاپک جو ہم نے اس صورت میں کور کرنا ہے وہ کفر کی حالت میں مرنا. تو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا نا وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. یعنی کہ جس نے ہم جب تک یہ دین ہمیں کافر دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہیں یا بالکل ہی بخشش نہیں ہوگی ان کی. لیکن جب یہ مر جاتے ہیں نا ایسی حالت میں ایمان کے بغیر, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کسی موقع پہ ایمان دے دے, لیکن جب یہ مر جاتے ہیں نا ایمان کے بغیر تو پھر ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور آیت نمبر 33 پہ جب ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, یعنی قرآن و سنت کی, ورنہ اعمال آپ مطلب ضائع نہ کر کے بیٹھ جائیں. آیت نمبر آخر میں ہم جب جاتے ہیں ٹوٹل اس کی 38 آیت ہیں 37 میں کہ اللہ تعالیٰ نے
کہا ہے کہ جب تم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو تو تم کچھ لوگ بخیل ہو جاتے ہیں، تو بخیل نہیں ہونا، جب اللہ کی راہ میں دینے کو کہا جائے تو پھر کھل کے دیں۔ تو اب آگے جاتے ہیں جی، اس میں یہ سورہ الفتح ہے، اور سورہ فتح جو ہے وہ 48 ہے سیکوینس کے حساب سے، نزول اس کا 111 ہے، مدنی صورت ہے۔ فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکٹری۔ اب اس میں جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں نا وہ 4 ہیں، فتح مبین کا، منافقوں کی معذرت، اور بیت رضوان بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں بھی ہے، اور 5واں صحابہ کی صفات کے بارے میں بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ، مسلمانوں کو اس میں خوشخبری دے دی گئی صلح حدیبیہ کی، اور جب یہ صلح حدیبیہ کی خوشخبری دے دی گئی، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے صلح حدیبیہ کیا تھا، وہ ایک پیکٹ تھا حدیبیہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے، کیونکہ عمرے کے لیے مسلمان آئے ہوئے تھے تقریباً 1400 کے قریب، اور وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا۔ مکہ والوں نے عمرہ ان کو کرنے تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے 4 پوائنٹ پہ مسلمانوں کو یعنی مان تو لیا کہ یہ بھی پاورفل ہیں، تو وہ ایگریمنٹ پہ آ گئے۔ تو ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے 4 پوائنٹس تھے جو مسلمانوں کے زیادہ اگینسٹ ہی تھے، لیکن اس صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وکٹری کا کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے فتح ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ ایگریمنٹ کے پوائنٹس دیکھے تھے تو ان کو تھا کہ جیسے ہم جو ہیں بہت کیوں ان کی بات مانیں، اس سے تو ہم نقصان میں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فتح ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر فتح مکہ ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بعد میں ایگریمنٹ توڑ دیا تھا نا۔ وہ 4 پوائنٹس کیا تھے اس ایگریمنٹ کے؟ پہلے یہ کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین میں جھگڑا نہ ہوگا، دوسرا یہ کہ گروپس آزاد ہوں گے کہ کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جوائن کرنا چاہتا ہے کر لے، جو کافروں کے ساتھ جوائن کرنا چاہتا ہے کر لے، جو بھی ٹرائبز ہیں۔ تیسرا یہ کہ مکہ سے کوئی مدینہ جاتا ہے تو اسے مکہ واپس بھیجنا ہوگا، اگر کوئی مدینہ سے کوئی مکہ جاتا ہے نا تو واپس نہ کیا جائے گا، یعنی اگر ٹرائب کی اجازت کے بغیر، اجازت کے بعد۔ چوتھا تو چوتھا یہ تھا کہ اس سال عمرہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ سارے عمرے کے لیے آئے تھے، اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے آ جائیں گے، اور پھر ان کو جگہ دے دی جائے گی کہ وہ آرام سے کریں۔ اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ایک تو فتح مکہ ہو گیا، لیکن اس ایگریمنٹ کی وجہ سے مسلمان کوئی ناراض بھی ہو گئے تھے، انہیں لگا کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں، کیونکہ بہت اب بدر بھی ہو چکی تھی تو ایک مضبوط پوزیشن پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہی فتح کی سبب بنتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا آپ یوں ایڈریس کر لیں کہ بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے نقصان کا سودا کیا، لیکن اسی میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا پوائنٹ جو ہم نے اس میں کور کرنا ہے منافقوں کی معذرت، کیونکہ جب اعلان ہوا تو کئی منافق جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو جاتے نہیں تھے، تو منافق جاتے نہیں تھے، بہانے کرتے تھے کہ مال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، تو ان لوگوں کے آگے ایک قوم کے ساتھ لڑائی ہوگی، اگر سنیں گے تو اجر ملے گا ورنہ سزا ملے گی، یعنی کہ ہر وقت یہ بہانے کرتے ہیں، لیکن اگر آگے انہوں نے نہیں سنی اور پھر بھی جب بھی جنگ کا وقت آیا اور یا آگے جانے کا وقت آیا تو یہ بہانے ہی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سزا ہوگی۔ آگے چلیں تو تیسرا پوائنٹ ہے بیت رضوان کا۔ بیت رضوان کا آپ کو پتہ ہی ہے اوتھ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ گئے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ رکے تھے، تو حضرت عثمان کو بھیجا تھا، تو یہ قریش نے یہ افواہ پھیلا دی تھی جیسے کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی تو وہ ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے اوتھ لیا کہ ہم لڑیں گے، بدلہ لیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم حالانکہ وہ اتنے تیار ہو کے نہیں آتے، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی دوسرا ہاتھ عثمان کے بہاف پر رکھ دیا تھا، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے یہ اوتھ لیا، تو اس کو کہتے ہیں بیت رضوان۔ تو اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہ تھا کہ صحابہ کے ساتھ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، اور انہوں نے بال مڈوائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کریں گے اور حرم میں داخل ہوں گے، اور اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ کیا اور ایسا ہی ہوا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تھے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ خواب بھی ابھی پورا ہو گیا، لیکن بعض خواب جو ہے وہ بعد میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم اس میں جاتے ہیں تو صحابہ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کفار کے ساتھ وہ سخت تھے اور آپس میں شفقت اور نرمی سے پیش آتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی تعداد میں جو ہیں وہ کم تھے لیکن مضبوط تھے، جیسے کھیتی ہوتی ہے نا بڑھتی رہتی ہے اور طاقت میں مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ تھے جو ہیں بہت مضبوط تھے، کیونکہ وہ اسٹیڈ فاسٹ رہتے تھے نا ایمان کے اوپر، اس لیے وہ مضبوط ہوتے تھے۔ تو یہ جب آیت ختم ہوتی ہے، یہ جب صورت ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول
جو ہیں وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، فتح مکہ کے پہلے مسلمان اور بعد کے مسلمان برابر نہیں ہیں. وہ مشکلوں میں ظاہر سی بات ہے جس نے جتنے ایفرٹ کیے ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اس کو ریوارڈ ہے نا. تو اس لیے جتنے آپ ایفرٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ہوگا، اور جنت میں بھی درجے ہیں. سورہ حجرات ہے اگلی، وہ اس کا نزول 106 ہے. 49 اس کا جو ہے وہ سیکوینس ہے قرآن میں. حجرہ اس کی جمع حجرات ہے. حجرہ کمرے کو کہتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، یعنی کہ آپ ان کا احترام کریں، یعنی اپنی عقل کو ان سے آگے نہ سمجھیں. اگر انہوں نے کوئی حکم دے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا احکامات ہوتے، تو آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے اور اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو یہ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک ٹرائب آیا تھا، تو پھر ہوا یہ تھا کہ جب کوئی وفد آیا تھا تو انہوں نے ایک کوئی امام بنا دے میں ہمیں، تو جو حضرت ابوبکر تھے انہوں نے ایک صحابی کا نام لیا، جبکہ حضرت عمر نے کسی اور کا نام لیا. تو پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں بحث ہو گئی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہو گئی. تو پھر یہ آیتیں اتریں. ہسٹری میں ایسے ہے کہ جیسے آواز اونچی نہ رکھے رہیں، اور بعد میں ایسے صحابی آیتوں پہ عمل کرتے تھے کہ آواز اتنی نکالتے تھے کہ اتنا ہلکا بولتے تھے کہ سننے میں مشکل ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب آیت آ گئی ہے تو پھر ہم نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے. اور یہ بھی ان کا ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہی ہیں تو رسپیکٹ سے بلائیں. اور دوسرا ہم نے ٹاپک کرنا تھا خبر کی تصدیق، یعنی کوئی بھی خبر آ جاتی ہے تو ایسے گمان پہ نہ چل پڑیں، اس کی پہلے تصدیق کریے نا آپ پھر ایکشن لے لیں اور بعد میں آپ پچھتائیں کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا تھا اور ایسے نہیں کرنا تھا، خبر کچھ اور تھی. تو جب آئے نمبر 12 پہ جاتے ہیں نا، اس میں ہے کہ گمان سے بچیں. تو گمان نا سب سے بری چیز ہوتی ہے، پہلے چیز کو کنفرم کر لیں. آگے جو تیسرا ٹاپک ہے نا وہ ہم نے کور کرنا ہے اس میں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی. تو دو گروہوں میں لڑائی ہوگی تو ہم پر فرض، اگر دو گروہوں میں مسلمانوں کے دو گروپوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، سمجھیں دو بندوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم پہ فرض کیا ہے؟ ہم پہ فرض ہے کہ ان کی صلح کرائیں. اور اگر کسی ایک سے زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ صلح نہیں کرا پاتے تو پھر آپ نے کس کا ساتھ دینا؟ یہ نہیں کہ وہ تو میرا دوست ہے جس نے ظلم کیا ہے، نہیں، جو مظلوم ہے نا آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ انصاف. تو اور مومن کی بھلائی چاہتا ہے. تو اس لیے اس طرح فیورزم نہیں کرنا، پہلے کوشش کرنی کہ صلح ہو جائے، اور نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے جو انصاف پہ ہے. آگے چلیں. آگے ہے جو صفات جو معاشرہ تباہ کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان چیزوں سے بچیں، جیسے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، گمان سے کر کے نہ بیٹھ جائیں، ایسے ہی اپنے خود طرف سے ازیوم کر لیا اور ایک مصیبت کھڑی کر دی، اور کسی کی جاسوسی نہ کریں، غیبت نہ کریں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. تو اس کی آخری آیت میں بھی ہے کہ اللہ غیب کو جانتا ہے، اور جو اس لیے اس بات سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگلی صورت ہے سورہ قاف. اس کا نزول جو ہے وہ 34 ہے، مکی ہے، 50th ہے سیکوینس کے حساب سے. یہ حروف مقطعات پہ قاف تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کے بارے میں ایک یہ حدیث ہے کہ یہ پوری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے. اس میں 4 ٹاپک ہیں. ایک کفار کا تعجب، اور سب سے پہلا ٹاپک ہے کفار کا تعجب، یعنی کافر تعجب کیا کرتے کہ زندگی موت کے بعد کیسی ہوگی. ایک یہ کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے رسول بھیجیں، یعنی انسان ہیں ہماری طرح کے اور ہم میں سے بھیجیں. تو اللہ نے اس میں قسم کھائی ہے کہ اس میں تعجب کیسا ہے، مطلب انسانوں کے لیے انسان ہی بھیجنے تھے نا، ورنہ تو پھر انسانوں کو مشکل پڑ جاتی کہ ہم کیسے ان کو فالو کریں، یعنی ہمارے لیے تو مشکل ہے. دوسرا ٹاپک ہے قوموں کا تذکرہ جنہوں نے انکار کیا. تو اس میں جو جن قوموں کا ذکر ہے نا، ان میں قوم عاد ہے، فرعون ہے، سمود ہے، لوط ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اصحاب الایکہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تب اور اصحاب الرس. تو ان قوموں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا ٹاپک اس صورت میں کور ہے نا، وہ انسان کے لیے اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو وسوسے بھی انسان کے دل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور اللہ شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو حبل الحسید کا ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انتہائی قریب ہے. تو ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہر چیز کی روزی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بنایا، اور اللہ سے بہتر کون انسان کو جان سکتا ہے نا. اس بات کو سمجھیں.
انسان تو اس لیے جب اللہ نے بنایا تو اللہ ہی جانتا ہے انسان کو کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے اور کیا اس کے کس طرح وہ کون سے احکامات اس کے لیے بہتر ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی کہ کون سے احکامات پہ وہ عمل کر سکتا ہے. اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے فرشتے دیے ہیں دائیں اور بائیں طرف جو کہ اس کے اعمال بھی لکھتے ہیں. اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے دوزخ کی وسعت, اور وہ دوزخ کی وسعت اس طرح سے کہ جہنم کی وسعت جو ہے نا, اللہ تعالیٰ جہنم سے جب پوچھے گا نا کہ تمہارے اندر اور جگہ ہے, تو وہ کہے گی کہ آیت نمبر 30 میں جب آپ جاتے ہیں کہ تم بھر گئی ہو, تو وہ کہے گی کیونکہ گروہ در گروہ لوگ جا رہے ہوں گے نا, تو وہ کہے گی کہ میرے اندر اور بھیجی, میں اتنی ہیوج ہے دوزخ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اتنی وسعت ہے دوزخ میں کہ جتنے بھی انسان ہیں نا, تو ابھی بھر بھی دیے جاتے ہیں نا نافرمان, تو پھر بھی اس میں اتنی زیادہ جگہ ہے. اور جب ہم آخر میں پہنچتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 43-44 میں یہی بتایا کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں, اور زندگی موت جو ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا تھوڑا سا وہ بتایا. اور آیہ نمبر 45 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ تسلی رکھیں. اللہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جبر کرنے والے نہیں تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کو نصیحت کریں, اور قرآن کے ساتھ, مطلب آپ صرف نصیحت کریں, باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس صورت میں آگے سورہ زاریات بھی ہے, لیکن وہ زیادہ آگے تھوڑی سی اس میں ہے, اور باقی سورہ زاریات جو ہے وہ جز 27 میں ہے. تو پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا, تو پھر ہم یہ اگلے سپارے میں کر لیں گے. جز 27 میں سورہ زاریات کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.